السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو میرا بہت بہت پیار بھرا سلام ہو۔ یہ آپ کے سامنے یہ میں نے ایک راؤنڈ سا میٹ رکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، زمین بھی ایسی ہی ہے، انسان کی خواہشیں بھی ایسی ہی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے اور جو اللہ نے دنیا میں بے حساب نعمتیں بنائی ہے اس کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ہم خواہشوں کے پیچھے اسی طرح پھرتے رہتے ہیں، پھر آخر ایک دن آ جاتا ہے کہ ہم درمیان میں جو ہے یہ سمجھ لو کہ ہماری قبر ہے۔ سوری، گلا ذرا خراب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر قدم پہ ہماری مدد فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سمجھائے ہوئے ہیں، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر سناٹا ہو جائے گا۔ جنتی جنت کی مزوں میں ہوں گے، جہنمی جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوں گے کہ ایک دردناک آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ سنے گا کہ جہنم کی تیز سی آواز آئے گی، یا حنان یا منان۔ یا حنان کا مطلب ہے سبحان، یا منان کا مطلب ہے سلطان۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلائے گا اور فرمائے گا، جاؤ جبرائیل، جہنم میں کوئی ایسا ہے جہنمی جو مجھے میرے ان دو ناموں سے پکار رہا ہے، جاؤ اس کو جہنم سے نکال کے لاؤ۔ جہنم کے مالک کے کہو کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور ایک جہنمی ایسا ہے جو مجھے ان ناموں سے پکار رہا ہے، بے شک وہ گناہگار ہے لیکن مجھے ان دو پیارے پیارے ناموں سے پکار رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جبرائیل امین جائیں گے، جہنم کے مالک کو بلائیں گے، اس کو کہیں گے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ جہنم کی تہہ میں ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی رحمت کو، اس کی بادشاہی کو اور اس کی پاکی کو پکار رہا ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ مالک جہنم میں جائے گا، سارا ڈھونڈے گا، اس کو نہیں ملے گا، واپس آئے گا، جبرائیل امین سے کہے گا کہ ابھی ابھی جہنم نے سانس لی ہے اور جس میں جتنے بھی پتھر ہیں، لوہا ہے، انسان ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کوئلہ بن چکے ہیں، مجھے کسی چیز کی پہچان نہیں ہے کہ یہ لوہا ہے، پتھر ہے، انسان ہے، ساری جھلس چکے ہیں۔ جس طرح زندگی میں ہم آگ جلاتے ہیں، آگ تھوڑی سی ماند پڑ جاتی ہے، ہم پھونکے مارتے ہیں تو آگ تیز ہو جاتی ہے۔ جہنم جب سانس لیتی ہے تو جہنم کی آگ اور بھڑکتی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جہنمی ہوتے ہیں جھلس جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اصلی حالت میں کرتا ہے، پھر جھلس جاتے ہیں، پھر کرتا ہے ان کی یہ سزا ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ جبرائیل امین پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور عرض کرے گا، باری تعالیٰ مالک کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، ساری جھلس چکے ہیں، کوئلہ بن چکے ہیں، پتھر میں، انسان میں، لوہے میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ جبرائیل امین اس سے کہہ دو کہ جہنم کے اس کونے میں جو شخص ہے وہ مجھے پکار رہا ہے کہ یا حنان یا منان، اے سبحان، اے سلطان۔ تو وہ ادھر ہی ہے، اس کو مالک کو بتا دو کہ وہ اس کو نکال کے لے آئے۔ وہ مالک جائے گا، جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ جائے گا، اس شخص کو ڈھونڈ نکالے گا۔ جبرائیل امین اس شخص کو نہر ابی حیات میں غوطہ دے گا، اس کا جھلسا ہوا جسم صحیح ہو جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جہنمی ہے، تیرے تو سارے اعمال اتنے برے ہیں کہ تمہیں تو جہنم کی آخری تہہ میں بھیجا گیا ہے،
لیکن اس کے باوجود تو مجھے یہ 2 ناموں سے پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ تجھے کیسے پتہ ہے کہ میں ان 2 ناموں سے ہر کسی کو معاف کر دیتا ہوں، ہر کسی کو میں بخش دیتا ہوں، ہر کسی پہ میں نظر کرم کر دیتا ہوں؟ وہ شخص کہے گا باری تعالیٰ، عرض کرے گا باری تعالیٰ بے شک میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ 2 نام سیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 ناموں سے بہت خوش ہوتا ہے اور جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے وہاں پہ بھی میری زبان پہ تو نے ہی یہ 2 نام سجا دیے ہیں، جاری کر دیے ہیں، اور میں نے آپ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہیں کی، بے شک میں جہنم کی آخری تہہ میں تھا، لیکن مجھے آپ کی رحمت پہ بھروسہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان پہ، اس کی بات پہ بھروسہ تھا، اور میں نے آپ کو وہاں بھی پکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ جبرائیل، اس کو جنت میں لے جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ پیاری ویورز، میرے پیاری پیاری بہنوں، بچوں، بزرگوں، جوانوں، جب اللہ تعالیٰ جہنم کی تہہ سے اپنے ان 2 پیارے ناموں سے ایک جہنمی کو جھلسے ہوئے جسم کے ساتھ نکال کے ان کو اپنے نہر حیات میں غوطے دے کے صحیح سلامت کر کے بخش کے پیار کر کے جنت عطا کر دیتا ہے، تو کیا دنیا میں ان 2 ناموں سے مشکل آسان نہیں ہو سکتی؟ یہ جو ہم جھلس جاتے ہیں تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، لاچاریوں سے، بے اتفاقیوں سے، بے وفائیوں سے جھلس جاتے ہیں، ہماری جگر جھلس جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان 2 پیارے ناموں سے پکارو، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اس کا مطلب ہے اے سبحان، اے سلطان۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، اے ہر نقص سے پاک، سلطان، پوری کائنات کا بادشاہ، کل کائنات کا بادشاہ، سلامت، شہنشاہی کل۔ اللہ تعالیٰ ان 2 ناموں سے اتنا کرم کرتا ہے، جب قیامت کے دن کرتا ہے، جب جہنم کی تہہ سے وہ ان ناموں کی برکت سے نکالتا ہے اور بخش دیتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ہمیں ان 2 ناموں سے مصیبتوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ درود شریف شرط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس سے معافیاں مانگو، پھر مجھ پہ درود اور سلام بھیجو، پھر اس کے بعد دعا مانگو، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارے حق میں دنیا میں وہ بہتر ہوتی ہے، نہیں تو وہ دعا اللہ ہمارے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کا بینک بہت بڑا ہے، وہ قیامت کے دن ان دعاؤں کو، ان فریادوں کو، ان آنسوؤں کو جمع کرتا ہے، اور کتنا بڑھا چڑھا کے ہمیں عطا کرے گا یہ ہمیں خبر نہیں، لیکن وہ شانوں والا بڑا سخی ہے اور بہت بڑا امانت دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یا حنان یا منان کا صدقہ عطا فرمائے، اس کی خیر و برکتیں عطا فرمائے، اس کے فیوز اور برکات عطا فرمائے، اور سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور سب کے گھروں میں جو بھی آگ جل رہی ہے، چاہے حسد کی آگ ہو، چاہے ضد کی آگ ہو، چاہے دشمنی کی آگ ہو، چاہے انا کی آگ ہو، بے نمازی کی آگ ہو، جھوٹ کی آگ ہو، بے حیائی کی آگ ہو، اور ہیرا پھیری کی آگ ہو، حرام کی آگ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب آگ سے یا حنان یا منان کے صدقے ہمیں نجات عطا فرما دیں، اور سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والا یا احترام کرنے والا، اور ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں
نبھاتا ہے، ہم سے دوستیاں کرتا ہے۔ ہم لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم خوشی میں یاد رکھیں گے وہ ہمیں غم میں یاد رکھے گا۔ جب ہم غم میں یاد رکھیں گے وہ ہمارے غموں کو ختم کر دے گا، ہمیں صبر دے گا، ہمیں سکون دے گا۔ اور اگر ہم بیماری میں اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں صحت دے گا، اور بیماری میں اگر موت آ جائے تو شہادت دے گا۔ تو میری پیاری ویورز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگ شیئر کریں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیغام سب تک پہنچ جائے گا۔ یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور یہ سب کے لیے میری دعا ہے۔ اب یا حنان یا منان پڑھنا بھول گئے تو میں پڑھ لوں گی۔ میں جب ایک تسبیح پڑھ لوں گی تو میں آپ سب کی طرف سے پڑھ لوں گی، اللہ سے دعا کروں گی۔ میری طرف سے آج اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرا یہ چینل آپ لازمی سبسکرائب کرے، شیئر کرے اور لائک کرے، اور آگے اس کو شیئر کرے، اور ان کو بھی کہے کہ وہ بھی لازمی اس کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ اللہ حافظ۔